آداب۔ اس ویڈیو میں ہم بحیثیت اساتذہ کلاس روم کے اندر چند ایک پہلوؤں کو اپنے ذہن میں رکھ کر CRA گروہی تدریس، ساختیات اور مسلسل اور جامع قدر پیمائی، ان تمام کو 5E اصولوں کی بنیاد پر کیسے کر سکتے ہیں، کیا چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، اس کو کرتے ہوئے یہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں بولی جانے والی تمام باتیں ہم نے اساتذہ کے لیے جو تربیتی پروگرام منعقد کیے تھے، ان میں اساتذہ کی جانب سے دیے گئے تجاویز، چند اساتذہ کے اپنے تجربے جو کہ انہوں نے اپنی کلاس روم میں کیے، ان کے تعلق سے انہوں نے اپنے خیالات کو ہمارے سامنے رکھا، اور تجربہ اساتذہ کے ساتھ بات چیت کے دوران جو کچھ ملا، ان سب کو ملا کر ہم یہاں چند اہم باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے CRA طریقے کو گروہی تدریس میں ٹھوس سے تصوراتی کی جانب نمائندہ مرحلے سے ہوتے ہوئے جانا ہوگا۔ اس میں جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم ٹھوس مضمون میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس مشق کو جس طرح ہم نے کیا ہے اسی کو ہم نمائندہ مرحلے میں بھی کریں۔ یعنی ٹھوس مرحلے کے دوران ہم نے کھلونے، تدریسی وسائل جو استعمال کیے، جن کی وجہ سے بچے رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر یہ تو کوئی کھیل ہے جو آج ہم کھیلیں گے، ایسا سمجھیں گے۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ ٹھوس اور یہ تصوراتی ہے یہ کہہ کر وہ جو ٹھوس مرحلے کے دوران کے تجسس کو، جوش کو ختم کر کے سوکھے طریقے سے نمائندہ مرحلے یا تصوراتی منزل کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت کھیلا ہوا کھیل تھا، اب جو کر رہے ہیں یہ سبق ہے۔ سبق کا نام سنتے ہی بچے بھاگ جائیں گے، ہے نا؟ اور پھر مضمون ریاضی ہو تو بچے اور بھی دور بھاگ جائیں گے۔ ہمیں کھیل کے اندر پائے جانے والے جوش کو اسی طرح آگے بڑھانا ہے، یعنی ہم ٹھوس، تصورات اور درمیان میں رہنے والا نمائندہ، ان تینوں منزلوں میں زبان، مشق اور جوش کا جو پرمسرت ماحول ہے اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی وقت ان کو تعلق سمجھ میں آئے گا، ہاں میں اب ٹھوس سے نمائندہ ہوتے ہوئے اس کے بعد تصوراتی منزل کی طرف گیا ہوں۔ جب ہم ٹھوس مرحلے میں رہتے ہیں، چند اساتذہ کو کیا ہوگا کہ یہ ٹھوس مرحلہ ہی مکمل ایک پیریڈ لے لیتا ہے، یعنی نمائندے کی جانب آگے بڑھنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ ٹھوس، نمائندہ اور تصورات حتی الامکان کوشش کریں کہ ایک ہی دن میں سکھا سکیں، لیکن کبھی کبھی ایک ہی دن میں سکھانا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ اگر یہ دوسرے دن کرنا پڑے یا دوسرے پیریڈ میں کرنا پڑے تو ہمیں اس وقت آج جو ہم نے ٹھوس سے متعلق کھیل کھیلے ہیں انہی کو دوسرے دن ریپرزنٹیشن یا نمائندہ مرحلے کو شروع کرنے سے پہلے پھر ایک بار دہرائیں۔ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ان کو کانکریٹ یا ٹھوس بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے، اس کے بعد ہی ہم نمائندہ مرحلے اور تصوراتی مرحلے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ لیکن تصوراتی مرحلے کو جانے سے پہلے نمائندہ اچھی طرح سمجھ میں آیا یا نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ جس تصور میں نمائندہ مرحلہ ہوگا وہاں اس نمائندہ مرحلے کو کرنا لازمی ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک پل کی طرح ہے۔ میں ٹھوس کرنے کے بعد تصور کی طرف آگے بڑھوں گا، درمیان میں نمائندہ مرحلہ چھوڑ دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، اس سے ہوگا، وہ لنک بچوں کے لیے چھوٹ جائے گی، جس سے دوبارہ وہی حالت واپس آ جائے گی، کھیل، سبق۔ اس لیے ٹھوس سے تصورات کی طرف جانے کے جو مرحلے ہیں ان سب کو کرنا ہوگا، اور ہر مرحلے میں ایک ہی زبان میں ہونی چاہیے۔ ٹھوس
مرحلہ کرتے ہوئے وہ جو ہم تدریسی وسائل استعمال کرتے ہیں، جیسے اب ہم ایک تصور کے لیے 4 تدریسی وسائل کا استعمال کرنا ہے، جمع کرنے کے لیے 4 تدریسی وسائل استعمال کرتے ہیں، ان چاروں تدریسی وسائل کو بیک وقت بچوں کو تعارف نہ کروائیں۔ کوشش کریں کہ ایک تدریسی وسیلہ ہونے کے بعد یا ٹھوس، اس کے بعد تصورات، یہ ہونے کے بعد آپ دوبارہ تمام تدریسی وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹھوس مرحلہ ہم ایک ہی بار سکھاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ CRA میں پہلی اور دوسری جماعت کے لیے یہ دوسری اہم بات ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ مقامی قیمت کے آنے کے بعد ہی آتا ہے۔ یا نمائندگی جو ہے اس کو پکٹوریل یا تصویری، یعنی تصویر بنا کر، جیسے 5 آم، 5 پتے، کچھ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں، بلی، ان کو پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں، یعنی تصویروں کے ذریعے سے اس کو بتانا ہے۔ رنگ کا استعمال ہوتا ہے، تصویر کیسے بناتے ہیں، لیکن ہم اس میں ان کی تنقید نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں۔ کوا ایسا نہیں ہوتا، چڑیا ایسی نہیں ہوتی، ایسا کیوں بنایا تم نے، یا پھر آسمان نیلے رنگ کا ہے، تم نے کیوں سرخ رنگ لگایا، نیلے رنگ کا پانی، اس کو تم نے سبز کیوں کیا، اس طرح کے سوالات کر کے ہم انہیں الجھن میں نہ ڈالیں۔ اس سے بچوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ سب کروں گا تو استاد مجھے تنقید کریں گے، یہ دوست تنقید کریں گے، اس لیے میں کروں گا ہی نہیں۔ اس طرح بچہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے CPA جو ہے، کانکریٹ پکٹوریل ابسٹریکٹ، اس کو کرتے ہوئے اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور پہلی اور دوسری جماعت کے لیے ممکنہ حد تک پکٹوریل یعنی تصویروں کے ذریعے سمجھانے کا موقع دیں۔ ٹھوس سے تصور کو جانے کے درمیان تصویری مرحلہ۔ تیسری بات، ہم انہیں جو بھی مسائل دیں ان مسائل کو ممکنہ حد تک 13+12 دینے کے بجائے اس کو کلاس میں 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں ہیں تو کل کتنے طلبہ ہیں، اس طرح یعنی 12 یا 13 کے لیے کوئی نہ کوئی حقیقی چیز یا روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں آنے والی اشیاء کو جوڑ کر اس مسئلے کو دیں گے تو بچے ہاں یہ صحیح ہے، یعنی ان کو بھی ایک طرح سے یو ہیو اپریشیٹ دا میتھس ان اٹ، ہے نا۔ ہم کچھ بھی مسئلے دیں گے تو اس میں رہنے والی ریاضی کو ہم پسند کریں، اس طرح سے ہم تمام مسائل کو دیں گے۔ یعنی ایک استاد یا استادنی کلاس روم میں تدریس کے لیے جانے سے پہلے ان تمام مثالوں کو کیسے سمجھانا ہے، کتنے اعداد دینا ہے، اگر اس حساب کو کرنا ہو تو ان سب کی بہتر انداز میں پریپیئر کر کے تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ اسی وقت اس کلاس روم کا ماحول بہتر انداز میں رہے گا، نہیں تو کیا ہوگا، الجھن رہے گی، یہ نہیں یہ کرو، نہیں یہ کرو، یہ کرو نہیں یہ کرو، اس طرح الگ الگ قسم کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھی بات، ہم ایکسپلین ایک مرحلہ ہے، یہ تفصیل دینے کا مرحلہ ہے۔ یہاں ہم بچوں کو سے کہیں گے کہ بتاؤ کہ 4+4 کتنا ہوگا، تو بچے کچھ غلطیاں کریں گے، 4+4 9 کہے گا، تو یہ ابسٹریکٹ ہے۔ مجھے استاد کی حیثیت سے معلوم ہے کہ 9 صحیح جواب نہیں ہے، وہ غلط جواب ہے۔ میں ایک استاد کی حیثیت سے اس بچے کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ 4+4 8 ہے، کیوں اب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس سے مجھے غصہ آ سکتا ہے۔ کتنا بھی سمجھاؤں نہیں سیکھ رہا ہے، ایسا میں کہہ سکتا ہوں سختی سے، ہے نا۔ اس وقت بھی
بچے کو کیا لگے گا، وہ اس طرح کی ڈانٹ اگر پڑے گی تو آئندہ میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا اس کلاس روم میں۔ اس طرح کا موقف بچہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے بچے سے بھول ہونے پر، اچھا 4+4 9 ہو رہے ہیں، اچھا مجھے بتاؤ تو ذرا کیسے تم نے 9 حاصل کیا، جب تمہارے دوست کو 8 آیا ہے تمہیں کیسے 9 ملا؟ تو پھر پوری کلاس کو دیکھنا چاہیے کہ 9 کیسے حاصل ہوا۔ تم مجھے تھوڑا اس سلسلے میں ایکسپلین کرتے ہوئے تفصیل بتاؤ۔ دوسرا، بچہ غلطی کر سکتا ہے، یہ جب استاد کو معلوم ہو جانے پر کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرو، فوری ہم درمیان میں ہی مداخلت کرتے ہوئے روک دیتے ہیں، ایسا نہیں ویسا کرو، ان کو ڈائریکشن دے کر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اکثر کبھی کوئی افسر اسکول کا معائنہ کرنے آئے یا کوئی مہمان آئے، اس وقت کیا ہوتا ہے، استاد کو بھی احساس رہتا ہے کہ اگر اس بچے نے سب کے سامنے غلطی کر دی تو میرا نام خراب ہو جائے گا۔ ایسے میں استاد بولتے ہیں نہیں ایسا مت کرو، ایسا کرو، یعنی جیسے بھی یہ بچہ ٹھیک کر لے، لیکن اس طرح سے درمیان میں جا کر ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا کرنے سے یہ ہوگا، جو مجھے صحیح لگ رہا ہے وہ میں بچے کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بچہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں کی طرح ہو گیا ہے۔ حتی الامکان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے بچہ الگ الگ طریقوں سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی بچہ جتنا زیادہ غلطی کرے گا اس سے استاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے کل اس کو اور کس طرح ایکسپلین کر کے سمجھانا ہے۔ اس کے لیے 5E میں ایکسپلین سٹیج کے دوران اساتذہ ہمیشہ فیسیلیٹیٹر یا سہولت کار بن کے کام کریں۔ 5ویں بات، ریاضی ایک بین الاقوامی مضمون ہے، یعنی ریاضی ایک ریاست یا ایک ملک تک محدود مضمون نہیں ہے، یہ بین الاقوامی، یعنی 2+2 4، 2+2 بھارت میں بھی 4 ہی ہے، سنگاپور میں بھی 4 ہی ہے، امریکہ میں بھی 4 ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے ریاضی اور سائنس ایک حساب سے، ان میں ریاضی کے جو الفاظ آتے ہیں تدریس کے دوران، جیسے عناصر، دائرہ، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی بولتے ہیں۔ اس کو جتنا ہو سکے انگریزی میں بھی بچوں کو سکھائیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ انگریزی الفاظ کی اگر پہچان اور جانکاری طلبہ میں رہے گی تو آگے 10ویں جماعت کے بعد آگے کی پڑھائی یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ریاضی کے مضمون کو چننے میں ہمت رہے گی، کیونکہ ریاضی کا نام سنتے ہی ایک طرح کا خوف رہتا ہے، مجھے یہ الفاظ نہیں آتے، اس طرح کا ایک خوف رہتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ 6 بات، ریاضی کے کسی بھی تصور کو بچوں کو تعارف کراتے ہوئے ہم اس تصور کی تعریف بتاتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ تصور ہی ایک نیا تصور ہے، اس کو نئے سے سیکھ رہے ہیں، اس نئے لفظ تقسیم، اس لفظ کو ہی پہلی بار سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہم یہ طاق عدد ہے، یہ منافع ہے، یہ مقسوم ہے، یہ باقی، اس طرح آغاز سے ہی ہم تقسیم کی تعریف کے جملے بتائیں گے تو بچہ یہ سوچے گا کہ آج 5 نئے الفاظ سیکھا ہوں، ان سب کو یاد رکھنا ہے، کل اگر پوچھا جائے کہ مقسوم کون سا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا، بچے ریاضی کو لوہے کے چنے کی طرح محسوس کریں گے، یعنی بچے سوچیں گے کہ اگر میں ان الفاظ کو نہیں یاد رکھوں گا تو کیا ہو سکتا ہے، امتحان میں نمبر کم ملیں گے،
استاد کے ذہن میں کیا الجھن ہے، یہ تو نصاب میں ہے، اس کو اسی طرح سکھانا ہے۔ لیکن ہم کتنا ان الفاظ کو اپنی حقیقی زندگی میں استعمال کرتے ہیں؟ ریاضی میں آنے والے الفاظ کتنے استعمال کرتے ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ صرف امتحان میں نشانات حاصل کرنے ہم کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ نشانات کتنے اہم ہیں، ہے نا؟ دیکھیے، ہم بڑے ہو جانے کے بعد ہم نے 4 یا 5 جماعت میں کتنے نشانات حاصل کیے تھے، کیا یہ ہم کسی کو کہتے ہیں؟ یہ نشانات کتنے اہم ہیں، ہے نا؟ ہماری زندگی میں یہ نشانات کتنے اہم ہیں۔ ہاں، 10ویں جماعت، 12ویں جماعت یا گریجویشن، یہ کچھ نشانات تھوڑے بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن ابتدائی مرحلوں میں امتحانات کو اتنی اہمیت دے کر کہ نہیں، مجھے ہر ایک لفظ کی تعریف آنی ہی چاہیے، نصاب میں یہ موجود ہے، اس کی وجہ سے بچوں کو ریاضی لوہے کی چنے ہی لگتے ہیں۔ اسی لیے جتنا ممکن ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کی تعریف نہ کرائیں، مقسوم، مقسوم علیہ، اس کو نہ بتائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تمام تصورات کو سمجھانے کے بعد آخر میں یہ تعریف بتا سکتے ہیں، لیکن تصور کے تعارف کے وقت ہی ان الفاظ کی تعریف بتانا بہتر نہیں ہوگا۔ آخر میں ہم کچھ طریقہ کار یعنی تصورات بچوں میں واضح ہو چکے ہیں۔ اب آسان طریقے سے مجھے ضرب کرنے کے لیے 4 الگ الگ طریقے معلوم ہیں۔ ویدک میتھڈ، لیٹس، یہ جاپانیز، سب کچھ معلوم ہے۔ میں سب کچھ بچوں کو سکھاتا ہوں، یا یہ سب سے آسان طریقہ ہے، یہ سکھاتا ہوں، یہ کریں گے تو بہت جلدی ہوگا۔ اس طرح کے خیالات اساتذہ میں آتے ہیں، لیکن بچوں کو طریقہ کار کی آسانی یا اس ضرب کے تصور کو کرنے کا طریقہ جو ہے، ہاؤ، کیوں تصور کے معنی کو کیوں ہم ضرب کریں، یہ کیا ہے، یہ وہی یعنی ہمیں معلوم ہے۔ اب ہاؤ یعنی کیسے کرنا ہے، اس کو سکھاتے ہوئے ہمیں تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ بچہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، یعنی 8 یا 9 قسم کی عمر، 7، 8، 9، اس عمر میں ایک طریقے سے سیکھنا ہی بڑی بات ہے۔ ایسے میں اگر 3-4 طریقے اس کو بتائے جائیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ جب امتحان کی بات آتی ہے تو کیا ہوگا؟ بچہ اس ایک طریقے کے کچھ معلومات، اس طریقے کے کچھ معلومات دونوں کو ملا کر امتحان میں فرار، ہے نا؟ سب کچھ ختم، کچھ نہیں، سب ادھر ادھر ہو چکا ہے۔ اس طرح ملٹیپل ویز آف سالونگ دی پرابلمس، اس طرح کی چیزوں کو ابتدائی میں اگر ہم بتائیں گے تو مشکل ہوگی۔ اگر یہی سب میں نے 5ویں جماعت میں سیکھ لیا ہے، 8ویں جماعت، 9ویں جماعت میں جانے کے بعد، ہاں میں یہ کیا کرتا تھا ابتدائی اسکول میں، ابتدائی مرحلوں میں، اب میں نے ایسا کرنا بھی سیکھا ہے، اور آگے 10ویں جماعت میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہاں اس کو کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ مینٹل میتھ ایک چیز ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح بچہ بتدریج یعنی مرحلہ وار سیکھتا جاتا ہے، لیکن اس کو اس ابتدائی مرحلے میں کرنا غلط ہوگا۔ ایک مسئلے کو الگ الگ طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے آتی ہے کہ اگر اس طرح کریں گے تو بہت تیزی سے کر سکتے ہیں۔ اسپیڈ، میتھمیٹکس از آل اباؤٹ ایکوریسی، ہے نا؟ یعنی اس میں تیزی، اسپیڈ اتنا اہم نہیں ہے۔ اسپیڈ کر کے اگر میں غلطی کروں تو سب بیکار ہو جائے گا، لیکن اگر میں صحیح کر کے بالکل مناسب جواب سلو کروں گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسپیڈ، تیزی سے کرنے میں الجھن ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر، یہ کانسیپٹ کلیئرٹی فرسٹ، پروسیجرل فلوئنسی نیکسٹ، یعنی تصور کی وضاحت پہلے، طریقہ کار کی آسانی بعد میں۔ طریقہ کار کی آسانی ضروری ہے، لیکن تصور کی وضاحت آ جانے کے بعد، یہ بہت اہم ہے۔
اگر یہ چیز اساتذہ ایک بار سمجھ جائیں تو جن الجھنوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ نہیں ہوں گی۔ اس طریقے تدریس کا مقصد کیا ہے؟ کھیل کے سیکھو، کر کے سیکھو۔ اساتذہ کو آخر میں کیا چاہیے؟ بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اساتذہ 20-30 سال سروس ہو جانے کے بعد ان کو کوئی بھی ایک طالب علم آ کر احترام سے جناب آپ کی سکھائی ہوئی ریاضی کی وجہ سے آج مجھے سائنس کے میدان میں، کامرس کے میدان میں یا ریاضی کے مضمون میں یہ اعزاز ملا ہے، اس کی وجہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں کانسیپٹ کو سمجھایا تھا۔ اس طرح کی بات اگر کوئی طالب علم بولے کسی بھی استاد کے لیے، اس سے بڑا انعام کوئی اور نہیں ہوگا، یا اس سے اچھی تعریف، تحسین کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ ان سب کو آپ سمجھ کر کھیل کر سیکھو، کر کے سمجھو۔ اس نظریے کو ریاضی کٹ کی مدد سے اپنے اپنے اسکول میں اپنائیں گے، اس امید کے ساتھ شکریہ۔